نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط رسولوں میں سے تھے علیہ السلام۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو جب ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے سب گھر والوں کو، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا کے، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اور سب لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَإِنَّكُمْ لَتُمُّرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم صبح ہوتے اور رات میں ان کی بستیوں سے گزرتے ہو۔ مشرکین کے راستوں میں ان کی بستیاں آتی تھی، بحر مردار ڈیڈ سی۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس گئے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے قرار ڈالا پس وہ مغلوب ہو گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے غیرت دینی کی وجہ سے کہ اب تو عذاب قوم پر آئے گا۔ آگے وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، قرعہ ڈالا جاتا تھا، چیک کیا جاتا تھا کہ غلام اپنے مالک کو چھوڑ کر تو نہیں آ گیا۔ قرعہ نکلا، حضرت یونس علیہ السلام کے نام ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، آگے اللہ کی مشیت۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ سورہ انبیاء آیت 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کی پکار کو سنا۔ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو اللہ فرما رہے ہیں لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى یوم یبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیر میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، مچھلی نے نگل دیا، ساحل پر آ گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیل دار پودا، سایہ بھی ہو گیا، غذا بھی مل گئی، شفا بھی مل گئی اور سہولت بھی ہو گئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ مراد اگر دیکھا جائے اس قوم کو تو لاکھ کی تعداد لگتی تھی۔ فَآمَنُوا، پس وہ ایمان لائے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے بہرہ مند کیا۔ وہی قوم جس سے پہلے انکار کیا تھا، ایک رائے کہ وہ ایمان لے آئی، اور ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت عطا فرمائی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، بس آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے، پس آپ ان سے پوچھیں الربک البنات، کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے۔ معاذ اللہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا اور اپنے لیے بیٹی ان کو پسند نہیں تھی۔ موضوع کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث ذات پیدا کیا ہے اور کیا وہ دیکھ رہے تھے، ان کی تخلیق کے موقع پر موجود تھے کیا؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے کہتے، بہتان لگا رہے، معاذ اللہ۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ، یہ بہتان ہے ان کا اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرو اور اللہ تعالیٰ کے تم نے بیٹیاں الاٹ کر دی، معاذ اللہ، کیسے حرکت کا معاملہ؟ افلا تذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان مشرکین نے اللہ کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جنات میں سے جو مادہ یعنی فیمیل ہیں ان کو فرشتوں کی ماں قرار دے دیا۔ یہ گندی اور گراوٹ کی انتہا کی بات ہے، جس کی تشریح کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جان لیا جنات نے کہ بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی سرکش جنات عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، مراد ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من هو صال الجحیم، اس کے سوا کہ جو خود جہنم میں جانے والا ہو وہی بہکے گا، جو خود طے کر لے گمراہی کے راستے پر چلنا وہی شیاطین کے پیچھے لگے گا۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور یہ فرشتوں کا قول آ رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم صف بستہ رہنے والے ہیں، صفے باندھے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور ان کے بھی درجات متعین ہیں۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہمارے پاس ہوتی پچھلے لوگوں کی کوئی نصیحت کوئی کتاب لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم ضرور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو پس انہوں نے اس کا انکار کیا تو وہ عنقریب اس کا انجام جان لیں گے. اب قرآن آ گیا، صاحب قرآن علیہ السلام آگے انکار کر رہے ہیں تو انجام جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے بارے میں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. انہم لہم المنصورون بے شک وہ فتح مند ہوں گے. یہ رسولوں کی نصرت کا وعدہ اللہ کی طرف سے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر ہی وہ غالب رہے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ پس اے نبی ایک وقت تک ان سے اعراض کیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہیے پس عنقریب یہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو جب وہ ان کے میدان میں نازل ہوگا مراد عذاب تو ان کی صبح بری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ اور آپ ایک مدت تک ان سے اعراض کیجئے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہیے پس عنقریب وہ بھی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. آخری 3 آیات بہت معروف ہیں. مجلس کے اختتام پر دعاؤں کے اختتام پر بھی ان کا ہم اہتمام کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے آپ کا رب عزت والا اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلام ہو تمام رسولوں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ سورہ صافات مکمل ہوئی. اگلی سورت کا نام بڑا دلچسپ ہے. پچھلی تھی صافات، اگلی سورت ہے صاد. بس ایک حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے صاد، اسی کا نام سورت کا نام وہی سورت کا نام بھی ہے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور حضرت آدم کا قصہ 7ویں مرتبہ آئے گا. اور مشرکین مکہ کے شرک کا رد بھی کیا گیا ہے. اس سورت کی ابتدائی آیات اس کا نزول خاص اس کا تعلق ہے ابو طالب کے پاس. مشرکین کا ایک وفد آیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے نبی پاک علیہ السلام کو ابو طالب سمجھاؤ. حضور علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کلمے کی بات کرتا ہوں، اگر یہ مان لیں سارا عرب بھی ان کا، سارا عجم بھی ان کا. پوچھا بھی وہ کیا کلمہ؟ کہو لا الہ الا اللہ. پیر پٹک کر بھاگ لیے. یہ تناظر ہے، اس میں ابتدائی آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. سورہ صاد کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. نصیحت دینے والے قرآن کی قسم. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق قسم کی اس بات پر حضور تو سچے رسول ہیں مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس کتنی امتیں ان سے قبل ہم نے ہلاک کر ڈالیں تو فریاد کرنے لگے اور اب چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. جب عذاب آیا تو چیخنے چلانے لگے مگر کوئی فائدہ نہیں. وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والے رسول آئے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر جھوٹا ہے. استغفر اللہ بدترین بد کلامی ہے جو ان ظالموں نے کی ہے اور یہ کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو برداشت کرنا پڑا راہ حق میں. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کیا اس سے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب یہ بے شک بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو بے شک یہ تو اس کے کوئی مطلب کی بات لگتی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ہم نے پچھلے طریقوں میں ایسی بات نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق یہ تو محض من گھڑت بات ہے. یہ ہے جو حضور نے توحید ہی کی دعوت بار بار دی. پیر پٹک کر بھاگ گئے. تم اگر یہ کلمہ قبول کر لو عرب بھی تمہارا عجم بھی تمہارا. لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا فقط نہیں، اس کو دل میں اتارنا اور اس کے تقاضوں کے اوپر کھڑا ہونا. جب اللہ پر توکل کر کے ایمان والے اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی پشت پناہی ان کے لیے ہوگی. دنیا اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈال دے گا جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ نے عزت و شان و شوکت بھی عطا فرمائی. انزل علی ذکر من بیننا کیا ہم میں سے اس پر کلام نازل کیا گیا. وہی ان کا پرانا اعتراض معاذ اللہ مشرکین کا. بل ہم فی شک من ذکری بلکہ وہ تو شک میں ہیں میری نصیحت سے. بل لما یذوقوا عذاب بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. اللہ فرما رہا ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو اللہ غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے. یہ طے کریں گے کس کو رسالت دینی ہے. ارے بھائی کل اختیار تو اللہ کا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین
کی اور سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تو چاہیے کہ وہ آسمانوں میں رسیاں تان کر چڑھ جائیں اور جو چاہیں سو کر لیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ شکست خوردہ گروہ میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے، یہ بھی ہلاک و برباد ہوں گے۔